بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نمرود کی آگ میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی ہے، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگ اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا، آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے اور چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں انڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا، اے میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی ہے، تم اس سے شادی نہ کر۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ اس شہزادی کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہ تھا، لیکن بعض روایات یہ بھی ذکر کرتی ہیں حضرت سارہ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سارہ اور اماں حوا ایسی خواتین تھیں جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھ کر پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ فرعون کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کی بھی تمام کتابوں میں اسے صحیح حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارہ
बेहद हसीन व जमील है, ऐसा ना हो कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। इस डर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा संदूक लिया, इसमें अपनी बीवी को बंद करके इस संदूक को ताला लगाकर एक ऊंट के ऊपर रख दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफिले वालों के साथ शहर में पहुंचे तो शहर वालों ने संदूक को खोलने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के लोगों को संदूक न खोलने के लिए कहा और फरमाया कि तुम इस संदूक को मत खोलो, अगर तुमको इसके बदले सोना चांदी भी वसूल करनी है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। जब शहर के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उनके दिल में ये बात आई, इस संदूक में ऐसी क्या चीज़ है जिसके बदले में ये आदमी हमको सोना चांदी देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, हम इस संदूक को ज़रूर चेक करना चाहते हैं कि इसमें आखिर है क्या। शहर के लोगों ने ज़िद करते हुए इस संदूक को खोल दिया तो उन्होंने देखा कि एक हसीन व जमील औरत इस संदूक में बंद है। उन्होंने कभी इतनी हसीन व जमील औरत न देखी थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा को लिया और फ़िरौन बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह की नज़र सारा पर पड़ी तो बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये औरत आपकी क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा कि ये मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनते ही मिस्र के बादशाह ने कहा कि तुम अपनी बहन मुझे दे दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो खुद जो फैसला कर ले वो मुझे मंजूर है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से। बादशाह हज़रत सारा के हुस्न के बारे में अपने कारिंदों से आगाह हो चुका था। इसकी नीयत पहले ही खराब थी, वो अब इसका इरादा और ज्यादा बुरा हो गया। अब इसने हुक्म दिया कि इस लड़की को नहला धुला कर लिबास से फाखरा पहना कर मेरी खलवतगाह में ले आओ। मालून के हुक्म की तामील की गई। जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को तैयार करके फ़िरौन की खलवतगाह में पहुंचा दिया गया तो आप वहां पर अल्लाह के हुजूर इबादत में मसरूफ हो गईं। सही बुखारी में ये वाक़या दर्ज है। चुनाचा फ़िरौन खलवतगाह में पहुंचा और हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैह की इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक से यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शोहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत न कर। रवायात में इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने इसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से पर्दा हटा दो ताकि वो अपनी औरत को देख सके। बादशाह मिस्र और सारा जो बात करें वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद देखें और सुन सकें। फ़िरौन मिस्र हज़रत सारा को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा पर वो हर बार नाकाम ठहरा। फिर इसने सारा बीबी के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन फट गई और बादशाह मिस्र अपने जानों तक ज़मीन के अंदर घुस गया। जब उसका कोई चारा न चला तो उसने सारा बीबी को कहा कि ये औरत जादूगर है। हज़रत सारा ने जवाब देते हुए कहा, ए बदकिस्मत बादशाह, मैं जादूगर नहीं हूँ। मेरा खामंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत अच्छा दोस्त है। अल्लाह गफूर रहीम है, सब कुछ देखने वाला है। वो ज़ाहिर व पोशीदा को अच्छी तरीके से जान जाता है। मेरा खामंद अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा है, हर बार अल्लाह ताला अपने दोस्त की दुआ कबूल कर रहा है। सारा बीबी की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मिस्र के बादशाह ने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन से बाहर निकाल लिया। जब वो ज़मीन से बाहर निकला तो फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई तो उसने हज़रत सारा को नज़र बद से देखा तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी नज़र जाती रही। जब वो आंखों से नाबीना हो गया तो उसने हज़रत सारा से, ए बीबी, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करो कि मैं हमेशा के लिए इस बदकारी से बच जाऊं। हज़रत सारा ने बादशाह मिस्र के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, इस जानी शख्स को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उसकी आंखों की बीनाई वापस लौटा दी। जब इसकी आंखें ठीक हो गईं तो उसने एक बार फिर हज़रत सारा की तरफ बदकारी करने की कोशिश की तो इस बार उसका सारा जिस्म एक जगह पर रुक गया। उसने फिर हज़रत बीबी सारा से दुआ की दरख्वास्त की तो सारा ने जवाब दिया, ए बदकिस्मत, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये सब दुआ मेरे खाविंद कर रहे हैं। अब उसकी मर्जी है कि वो तेरे लिए दुआ करता है या नहीं करता। मिस्र के बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे सामने लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह के सामने लाया गया
تو ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارا کے سامنے پیش کر دی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارا تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا، آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تم کو کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارا کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے سارا کو اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سارا نے کہا، میرے خدا میرے گھر بچہ پیدا ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سارا کا جب وصال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی۔ روایات میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشی سے مالا مال کیا تھا۔